یار غار، مومنوں کے دلوں کی جان، اصحاب اور آل مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سیدنا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی عظمت اور شان دے حوالے نال ایک روایت پڑھاں گا جناب دے سامنے۔ صرف آج کے جمعۃ المبارک میں صرف ایک ہی روایت میں حضور کے اس یار کے بارے میں آپ کو سناؤں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کے مقام کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور کے اس یار کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ تھوڑا سا اس بارے میں غور فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو حضور کے اس یار کی عظمت اور شان کے حوالے سے ایک روایت پھر عرض کروں گا۔ یہ بھی یہ روایت ہے جو میں سنانے لگا ہوں، لیکن وہ ذرا ایک واقعہ ہے۔ یہ میں عقیدے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے نبیوں سے اعلیٰ، سب نبیوں سے افضل حضور کی ذات پاک ہے۔ تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے آقا و مالک تیرے اور میرے حضور کی ذات پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا جی، تو پھر اس کے بعد یہ میں نے آپ کے سامنے شاید پچھلے سال بھی بیان کیا تھا۔ کچھ لوگ ہیں جو دل میں باتیں رکھ لیتے ہیں، کچھ ہیں جن کے دل میں بات ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی توجہ کرانی پڑتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے۔ خیر، سارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کو بتانے کے لیے پھر دوبارہ نئے سرے سے بات کروں گا میں آپ کے سامنے کہ یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو دل میں جگہ دینی ہے، اور کوئی پوچھے تو بالکل بلا جھجک اس کو بیان کرنا ہے آپ نے۔ کیا کہ سارے نبیوں کے سردار ہمارے حضور ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام حضور کے بعد باقی تمام انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لے کر آئے، تمام نبی حضور کے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، حتیٰ کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ 4 بڑے ملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے یہ سردار ہیں، لیکن سارے نبی جتنے نبی ہیں وہ تمام کے تمام ہر مخلوق سے اعلیٰ ہیں، حتیٰ کہ ان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ پھر آگے چلیں، اب ذرا غور فرمائیے گا۔ اس کے بعد ہمارے عقیدے کی کتابوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین اور یہ 4 جو ملائکہ ہیں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام پڑھے ہیں، یہ 4 ملائکہ یہ باقی تمام سارے نبیوں کے بعد، حضور کے بعد بھی اور باقی نبیوں کے بعد بھی، ساری کائنات سے یہ 4 اعلیٰ ہیں۔ تو اس میں آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں حضور کے صحابہ بھی آ گئے، صدیق اکبر بھی آ گئے، فاروق اعظم، سارے یار بھی آ گئے۔ کیا مطلب؟ ان سارے یاروں سے یہ 4 فرشتے جو میں نے آپ کو نام گنائے ہیں، یہ 4 فرشتے ساری مخلوق سے کیا ہیں؟ بولو، اعلیٰ ہیں۔ ایک یہ عقیدہ ہے، ایک یہ عقیدہ بھی ہے۔ اب یہ دل کی بات ہے، ہر کسی کے دل کی ایک اپنی عشق کی بات ہوتی ہے، دل کے اندر ایک لو ہوتی ہے، ایک عشق ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک رغبت ہوتی ہے، ایک شوق اور پیار ہوتا ہے۔ تو اس پیار سے آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہمیں ذرا ہمارا دل کس طرف جاتا ہے۔ ذرا یہ آپ کی سبحان اللہ سے مجھے سمجھ میں آئے گی ساری بات۔ جب میں یہ قول بیان کروں گا تو آپ سبحان اللہ سے مجھے بتائیں گے کہ آپ
کا دل جو ہے وہ کس قول کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے؟ توجہ ذرا. ایک قول یہ ہے کہ سارے نبیوں کے بعد یہ 4 فرشتے پوری مخلوق سے کیا ہیں؟ اعلیٰ ہیں. ماشاءاللہ. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سارے نبیوں کے بعد، حضور کے بعد، پھر باقی نبی، سب نبیوں کے بعد اگر کائنات سے اعلیٰ کسی کو دیکھنا ہے تو وہ حضور کے یار غار ہیں. اب کس کو سمجھ نہیں آئی اس کی تو میں معذرت کرتا ہوں، اسے کوئی بات نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئی. جس کو سمجھ آئی ہے وہ ذرا سبحان اللہ کر کے بتائے. اور اس قول کو ہمارا دل بڑے شوق سے قبول کرتا ہے کہ ہو حضور کا یار، حضور کا یار غار ہو، صدیق اکبر جیسی عظیم ہستی ہو تو وہ کیوں نہ کائنات سے اعلیٰ ہو. تو پھر کہنا پڑے گا نا جی، یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کے یار صدیق اکبر جبریل سے بھی اعلیٰ ہیں، حضور کے یہ یار ابو بکر یہ اسرائیل سے بھی اعلیٰ ہے، اسرافیل سے بھی اعلیٰ ہے، یہ میکائیل سے بھی اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ مقربین جتنے فرشتے ہیں بعد از انبیاء، تمام انبیاء کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سے میرے نبی کا یار غار افضل و اعلیٰ ہے. تو اگر حضور کے اس یار کی عظمت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت اور رکھوں تو وہ یہ بھی ہے. توجہ ذرا، اس کے بعد میں آپ کو واقعے کی طرف جانا چاہتا ہوں. توجہ ہے. اب دیکھیے ذرا، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے پہلے یار کی صاحبزادی ہیں. اور آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ یہ بتائیں آپ کو اپنی گھر والیوں میں سے سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے بہت ہی پسند اور پیاری کون ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ پیاری ہے. سب سے زیادہ مجھے کون پیاری ہے؟ عائشہ صدیقہ پیاری ہے. تو یہ حضور کی یہ پیاری گھر والی، مومنوں کی ماں، ایک دفعہ حضور کی بارگاہ بیٹھی تھی گھر کے اندر اور آسمان کے ستاروں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے پوری آب و تاب کے تاب. تو ہم بھی اکثر، ہمارے بچے بھی اکثر، ہم بھی چھوٹے اسی طرح ہی کرتے تھے. جب رات کا وقت ہوتا تھا نا تو کوشش کرتے تھے کہ ستاروں کو گنا جائے. بچوں کے اندر ایک شوق ہوتا ہے. تو آپ فرماتی ہیں میں ستاروں کو گننے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ یہ ستارے اتنے گنے جا سکتے ہی نہیں ہیں. اتنے میں حضور تشریف لائے اور انہوں نے مجھے دیکھا. فرمایا عائشہ کیا آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو؟ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستارے تو اتنے زیادہ ہیں کہ گننے کی کوشش کروں تو گنا نہیں جا سکتا. میں سوچ یہ رہی ہوں کون سا ایسا آپ کا غلام ہے. سر بھی آوے گی سبحان اللہ بھی ہوئے گی، شیر بھی ہوں گے، لیکن تھوڑی سبحان اللہ ضرور ہونی چاہیے. سبحان اللہ کا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کون سا آپ کا ایسا یار ہے جن کی نیکیاں ستاروں کی طرح ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی، شمار نہیں ہو سکتا ان کا. سب سے بڑھ کر نیکیاں کن کی ہیں حضور؟ تو سیدہ طیبہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ حضور میرے باپ کا نام لیں گے، حضور میرے والد کا نام لیں گے، میرے باپ کا نام آ جائے گا تو میرے دل کو سکون آ جائے گا. کیونکہ ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے باپ کی ہی عظمت بیان کی جائے، میرے باپ کا چرچا کیا جائے. یہ ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے. بیٹی اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہے، چاہے جہیں کہاں پر بھی چلی جائے اس کے دل میں اپنے باپ کی محبت کبھی نہیں جا سکتی. فرمایا میرے دل میں توقع تھی کہ حضور میرے باپ کا نام لیں گے، وہ بھی حضور کے غلام ہیں. اتنی دیر میں حضور فرماتے ہیں فرمایا عائشہ اگر آپ پوچھنا یہ چاہتی ہو کہ آسمان کے ستاروں کی طرح نیکیاں کس کی ہیں؟ فرمایا وہ تو عمر کی ہیں. کس کی ہیں بھلا؟ عمر کی ہیں وہ تو. فرمایا مجھے یہ نہیں ہوا کہ میں یہ مطلب
کہ میں نے غصہ کیا اور مجھے نفرت تھی اس لیے نہیں، فرمایا میری توقع کے خلاف ہوا کام. میں نے سمجھا حضور میرے باپ کا نام لیں گے، نام آ گیا عمر پاک کا. خوشی تو ہوئی مجھے کہ عمر اتنی شان والے ہیں، لیکن توقع کے خلاف تھا. مجھے توقع یہ تھی کہ حضور عمر کا نام نہ بلکہ میرے ابو باپ کا نام لیں گے، لیکن حضور نے نام لیا عمر کا. میری توقع کے خلاف تھا. میں پریشان تھوڑا سا ہو گئی. اتنی دیر میں حضور نے فرمایا عائشہ پریشان نظر آ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے عرض کی حضور میرے دل میں خیال تھا کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے، میرے والد کا نام آئے گا کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ، یہ تو عمر کی اتنی نیکی ہیں، پھر میرے باپ کی تو نیکیوں کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر حضور مسکرا پڑے. فرمایا عائشہ اب سنو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اب سنیے نا ذرا حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں. فرمایا عائشہ سنیے، پھر آسمان کے ستاروں کے برابر تم نے نیکیوں کا سوال کیا تو میں نے بتا دیا کہ وہ عمر کی نیکیاں ہیں. تو نے آسمان کے ستاروں کے برابر سوال کیا تو میں نے جواب عمر کا دیا. اب تم نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو سن لو، آسمان کے ستاروں کی برابر عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور میرے یار ابو بکر کی غار کی نیکی ایک طرف. مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو فرماتی ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے باپ کی ساری نیکی نہیں، صرف ایک غار کی نیکی، حضور کے غار کے اندر ٹھہرانے کی نیکی، اتنی بڑی نیکی کہ آسمان کے سب ستاروں سے اعلیٰ ہیں. تو پھر ہمیں بھی کہنا پڑے گا نا جی، کہیے گا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ، کہہ دئیے ذرا کہ ہیں جی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ. مسجد نوری والے تے جان دینے ذرا کہہ لو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. مل کے کہہ لو میرے نال، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. سب کچھ نثار کیتا، سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں. سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں. میں روایت پڑھاں گا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. سب کچھ نثار کی چھڈی سوئی بھی نہیں. اے نہیں کہہ لو نا ذرا، چھڈی سوئی بھی نہیں. سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق، مل کے کہہ لو اسلام نو جدوں بھی پئی
ضرورت صدیق دی. صدیق نو منن والے ذرا سچے طریقے نال زور لاؤ نا ذرا. اسلام نو جدوں وی پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. اگلا شعر پڑھا سبحان اللہ دی آواز میں. سبحان اللہ دی آواز آوے ذرا. عرشاں دا لاڑا ڈھکیا عرشاں دا لاڑا ڈھکیا ویڑے صدیق دے. عرشاں دا لاڑا عرشاں دا لاڑا ڈھکیا ویڑے صدیق دے. ویڑے ویڑے عرشاں دا لاڑا ڈھکیا ویڑے صدیق دے. کہندے ہونگے فرشتے قسمت صدیق. مزے لو اللہ دے بدو اتھے مزے لو. ابو بکر سرکار دی جمعہ شریف ہے ہی حضور دی شان یار دی شان ہے جی. توجہ نہ ذرا نخرے نال سبحان اللہ کہیں دیو ذرا زور لاؤ ذرا سبحان اللہ دے. ہیں جی انہاں کالیاں نو کی پتہ میرے صدیق دی شان دا ہے جی. اللہ کے فضل و کرم سے ان اندر کے کالوں کو نہیں پتا کہ میرے صدیق کی کیا شان ہے. اگر صدیق اکبر کی شان کا پتا ہے تو اندر کے کالوں کو نہیں پتا. یہ صرف سنی کو پتا ہے. جس کو علی کی شان کا پتا ہے, جس کو عثمان کی شان کا پتا ہے, جس کو حسنین کی شان کا پتا ہے, بس اسے ہی صدیق کی شان کا پتا ہے. الحمدللہ اساں جدو حضور دے یار دی عظمت بیان کران گے تے ادھر بھی اسی ڈنڈی نہیں ماران گے, تے جدو حضور دے صاحبزادیاں دی شان بیان کران گے تے ادھر بھی ڈنڈی نہیں ماران گے. اللہ دے فضل و کرم جے سانو ادھر سکون لبدا ہے تے سانو ادھر بھی سکون لبدا ہے. اونچی بولو. میں ذرا جناب کو روایت سنانے کے بعد پھر شعر پڑھوں گا. روایت پڑھوں ذرا آپ کے سامنے. چھڈی سوئی بھی نہیں چھڈی. یہ سوئی کی بات کیوں کی ہے ذرا توجہ ہے. میں آپ کے سامنے قرض کرنا چاہتا ہوں توجہ. ارے دیکھیے ذرا تمام دل اپنے دلوں کو میری طرف راغب کریں. میں بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ حضور کے اتنے بڑے یار غار ارے سوئی تک نہیں چھوڑی تو بتاؤ اپنی اولاد کو حضور سے پیچھے ہٹانے والے ہوں گے وہ. سیدنا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی کا نام ہے حضرت اسما. کیا نام تھا حضرت اسما. چھوٹی صاحبزادی کا نام تھا حضرت سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ. یہ حضور کی گھر والی. اور بڑی صاحبزادی جو تھی وہ آپ کے یار صحابی کے گھر والی تھی حضرت اسما پاک. توجہ. تو یہ سردار کی بیٹیاں تھیں. سردار کی. حضرت صدیق اکبر مکے کے سردار تھے. اسلام لانے سے پہلے بھی سردار تھے, اسلام لانے کے بعد بھی سردار ہیں. یہ صدیق اکبر ہیں مکے کے سب سے بڑے سردار. حتیٰ کہ ابو جہل بھی آپ سے ڈرتا تھا. وہ بھی سردار تھا نا مکے کا. عتبہ شیبہ سب سردار تھے مکے کے. لیکن سب کے سب حضرت صدیق اکبر سے عقیدت رکھتے تھے. اسلام لانے سے پہلے عقیدت رکھتے تھے یار یہ بڑے بزرگ ہیں اور بڑے کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ ہیں. تو حضور کو اپنا یار بھی وہی پسند ہے نا جی.
وہ نہیں پسند جڑا موقع دی تلاش ہوئے آخے جی ہوں بندے پھسے کھلوتے نے دھکے لان واسطے ہوں ذرا 5000 روپیہ دے ایک دھکا لائیے ہے جی. یہ کون سی مسلمانی ہے کہ مطلب پرست. جہاں دیکھا جائے کہ مسلمان تنگ دست ہیں, مسلمان پریشان ہیں, وہاں پر اپنی جیب کو بھرنے کے لیے نہ دیکھا جائے کہ ہمارا اسلام کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں, ہمارا کلمے کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں. کیا یہ حضور کے امتی نہیں؟ کیا یہ حضور کے غلام نہیں؟ کیا میرے حضور کو تکلیف نہیں ہوگی جب ان کو تکلیف ہوگی؟ اسی طرح پھر جب لٹنے اس طریقے پیسے پھر جاندے بھی ہوئے ہی نہیں, نکلتے بھی ہوئے نہیں. لیکن الحمدللہ مومن وہی ہوتا ہے جس سے دوسرا مومن تنگ نہ ہو. میرے حضور نے فرمایا, حضور سے پوچھا گیا صحابہ کرام نے, حضور یہ بتائیں آپ کے امتی کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا امتی کی نشانی ہے یہ ہے, میرا غلام وہی ہوگا جس سے اس کا بھائی تنگ نہ ہو, جس سے اس کا بھائی کیا نہ ہو, تنگ نہ ہو. تو آج دیکھیں ہر دوسرے شخص سے دوسرا شخص تنگ ہے. کیوں تنگ ہے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے مولوی صاحب میری جیب پریچے, مولوی صاحب میرے کو آنے چاہیے نہیں سب کچھ ہیں جی. بساں دے ڈرائیور نے بساں دے کنڈکٹر نے انہوں نے دھوم پائی ہوئی ہے جی. وہاں نے مولوی صاحب پٹرول مہنگا ہو گیا, پیچھا ہٹ جاؤ پٹرول مہنگا ہو گیا. میں کہا سرکار پٹرول ودتا ہے 2 روپیے تو تسی جناب مہینہ پورا کرایہ بدائی رکھ دے جگہ ہولی ہولی, ایک باری 10 ودے پھر 10 ودے پھر 10 ودے ہیں جی. یہ کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر لوگوں کو لوٹنے کے لیے لگا ہوا ہے. لیکن یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے. اسلام کی تربیت کیا ہے بتاؤں ذرا؟ اسلام دی تربیت سنو ذرا, اونچی بولو سبحان اللہ. جب حضور شب رات شب ہجر آپ سرکار جب تشریف لے کر مدینے میں جانے لگے تو حضور کو حکم ہوا اپنے ساتھ صدیق اکبر کو بھی لے کر جائیں. اب اس روایت کو میں آپ کے سامنے ذرا سر نہ سنانا, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. قربان جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے جے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے میرے نبی نو حکم فرمایا اے میرے حبیب جا مکہ چھڑ دے, مدینے دے اندر چلا جا, مکہ چھڑ دے یسرب دے اندر چلا جا. جدو یسرب جائے گا او یسرب نہیں رہنا, او مدینہ بن جانا, او مدینہ بن جانا ہے. ذرا غور ہوئے حبیب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے کے آئے نے, آپ سرکار نے صدیق اکبر سرکار دا دروازہ کھڑکایا. میرے پاک مدینے دے تاجدار دے یار حضرت ابو بکر صدیق نے آواز دیتی, فرمایا کون؟ عرض کی تھی میں محمد کریم آیا ہوں. مدینے دے تاجدار نے جدو اپنا نام دسیا, صدیق اکبر نے دروازہ کھولیا, آپ سرکار اندر تشریف لے گئے نے. عرض کی تھی آقا اج رات دا ویلا کیویں تشریف لے کے آئے جے, اس وقت دے اندر کیویں تشریف لے کے آئے جے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر اللہ رب العالمین مولا نے مینوں مدینے جاون دا حکم دے دیتا ہے, مکہ چھڈن دا حکم دے دیتا ہے, مدینے جان دا حکم دے دیتا ہے, مینوں ہجرت کرن دا حکم مل گیا ہے, میں ہجرت کر کے جانا چاہنا وا. ذرا غور ہوئے اے ابو بکر دس تیرا کی خیال ہے, ایتھے رہنا چاہنا یا اگاں جانا چاہنا ہے, اپنے بیوی بچیاں نال رہنا چاہنا ہے یا اگے جانا چاہنا ہے میرے نال؟ ذرا غور ہوئے حضرت صدیق اکبر سرکار دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے فرمایا میں اپنے ابا جان دے کول کھلوتیاں. حضرت اسماء پاک بھی فرماندیاں نے میرے ابا جان دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے, میں بھی پریشان ہو گئی. میرے آقا کریم نے پوچھا اے ابو بکر اگر نہیں جانا چاہنا ہے میں اختیار دینا وا, اگر اپنے بیوی بچیاں کول رہنا چاہنا ہے, اپنی برادری وچ رہنا چاہنا ہے, اپنے قبیلے دے اندر رہنا چاہنا ہے, اپنے مال نال رہنا چاہنا ہے, میں تینوں اجازت دے دینا وا جی میں تیری مرضی ہے. اگر نہیں جانا چاہنا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی, ذرا بول سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے آقا میں اس واسطے نہیں پیا رونا میرا مال چھٹ جانا ہے, میں اس واسطے نہیں رو رہا ہاں میرا قبیلہ چھٹ جانا ہے, میں اس واسطے نہیں رو رہا ہاں میری برادری میرے کول چھٹ جانی ہے, میں اس واسطے نہیں رو رہا ہاں مکہ جیسا وطن میرا چھٹ جانا ہے, میں اس واسطے نہیں رو رہا ہاں میں اولاد تو دور ہو جاواں گا. کملی والے
خوش نصیباں اج ساری کائنات وچ حضور دا یار مینوں ہی چن لیا ہائے 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 اونچی بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات کی طرف غور ہو، یہی روایت میں سنانے کے بعد موضوع کو ختم کرنے لگا ہوں، توجہ ذرا۔ حضور پاک نے فرمایا چلو پھر چلیں، اگر خوشی ہے تو چلے۔ حضور پاک چل پڑے، لیکن حضرت اسماء پاک کی ڈیوٹی لگا دی صدیق اکبر نے، اپنی بیٹی کی کیا لگا دی؟ بولو، ڈیوٹی لگا دی۔ کیا ڈیوٹی لگائی؟ فرمایا اسماء میں اپنے حضور کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ تازہ روٹی پکا کر، حضور کے لیے بے روٹی نہیں، تازہ روٹی ہو۔ حضور کے لیے دن کو روٹی پکانی ہے، اور جب شام کا وقت ہو نا، اندھیرا ہو جائے، کوئی دیکھے نہ، تو ہم چاہ رہے ہیں غار کے اندر۔ ہائے ہائے ہائے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اسماء میں باپ ہوں تیرا، میرا حکم ہے تجھ پر، کھانا پکانا ہے، اور حضور کے لیے جب کوئی نہ دیکھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر جو غار ہے، آج جو حاجی بیٹھے ہیں وہ میری بات کو بڑے غور سے سنیں ذرا، ہاں جی، ہائے 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 ہائے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اگر حضور کی غلامن کی اس جرت پر آپ کو رشک آتا ہے تو پھر آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے۔ دیکھیے ترقی دا دور ہے، پوڑیاں بن گئیاں، سیڑھیاں بن گئیاں، رستے بن گئے، ہوٹل بن گئے، چاواں دے ہوٹل بن گئے، پانیاں دے ہوٹل بن گئے، کی بن گئے۔ تے اج دے دور وچ اگر حاجی مرد اس غار دے دروازے چ وڑ جاوے تے واپس آ کے فخر کردا آندا ویکھ میں او پہاڑ دی چوٹی تو ہو کے آ گیا۔ مجھے یاد ہے یہ بات، میں جب امام بری سرکار کے دربار شریف گیا تو جب اس عمر میں جب میں چلا گاہ پر پہنچا، اوپر چلا گاہ، میرے ساتھ جو باقی میرے ساتھ شخص تھے نا، وہ بھی میرے طالب علم تھے، میرے ساتھ میری عمر کے تھے۔ کئی شخص درمیان میں بیمار ہو گئے، کہہ آنی شروع ہو گئی ان کو، اوپر نہیں جائے۔ لیکن جب ہم اوپر گئے واپس آ کر لوگوں کو پتا، بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، اسی تے پاویں صاحب ہی کڈن لیکن اتو ہو کے آئے ہیں ایسی۔ تو جب میں نے حضرت اسماء کی بات پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ ایک طرف ہم مرد ہیں، رستے میں ہر طرح کا انتظام بھی ہے، بیٹھنے کا، پینے کا، سکون کا انتظام ہے، جب ہم اوپر جاتے ہیں تو اتنی خوشی کرتے ہیں دیکھو ہم نے کتنا بڑا کام کیا۔ تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک ہے عورت، ایک ہے نرم و نازک، اور ایک اوپر سے بیٹی بھی سردار کی ہے، اور پھر وقت بھی دن کا نہیں ہے۔ اوے سبحان اللہ ہوئے او بھائیو، ایک وقت بھی رات کا ہے، اندھیرا ہے، لائٹ کا اس طرح انتظام نہیں ہے، کھانا پکڑا ہوا ہے ہاتھ کے اندر، اور ساتھ یہ خوف بھی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں حضور کی جان کو نقصان نہ ہو جائے۔ رات کا وقت ہے، راستہ بھی نہیں ہے، چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے، سردار کی بیٹی ہے اور غار میں کھانا پہنچاتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کون سی چیز ہے جو اس بی بی کے اندر اتنی جرت کو پیدا کر دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے بی بی کے اندر اتنی بہادری کو پیدا کر دیا؟ کون سی روشنی ہے جس نے حضرت اسماء کی آنکھوں کو روشن کر دیا کہ وہ رات کی اندھیری کی پرواہ نہیں کرتی، وہ راستے کی پرواہ نہیں کر رہی، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی؟ تو پھر پتا چلا کہ اس بی بی کو مرد بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ میرے نبی کی آنکھ کا نور ہے۔ توجہ نہیں کی، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ ویج کئی لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے، مینوں نام ہی آوندے نے، سبحان اللہ کہو سارے، آواز آنی چاہیے تھی سبحان اللہ۔ انتظامیہ دے بندے بھی سبحان اللہ آکھن، جلدی کرن۔ تو نہیں پتہ صدیق اکبر دا موضوع شروع ہے، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر کبیر۔ لیکن تانوں پتہ ہے جنہ
بہتا قریبی ہوئے نا انہا امتحان بھی ہوندہ ہے. بس امتحان سنا حضور پاک چلے گئے غار دے اندر, وہ سارا تسی واقعہ سنے ہیں, لیکن حضرت صدیق اکبر دا کیونکہ موضوع تے میں حضور دے یار غار دی گھر والے دی گل سناواں گا. ڈیوٹی لگ گئی کہ اسماء تم نے کھانا دینا ہے, ہم غار میں جا رہے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ادھر ابو جہل نے کہہ دیا لبوئے جڑا حضور نو نعوذ باللہ من ذالک زندہ یا نعوذ باللہ من ذالک شہید کر کے لے آئے گا اسی انہوں انعام دیں گے. ہر کوئی تلاشے لگ گیا. اب ادھر سے یہ بھی خوف ہے حضرت اسماء کو, ادھر سے حضور کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہی ہیں. سناواں گل بس اس گل تے سبحان اللہ کا ویڈے درا قربان جاواں. ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے جے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دی دیوانی سردار دی بیٹی ہے. تساں جان دے ہو بی بی ویسے ہی نرم و نازک ہوندی ہے, تو سردار دی بیٹی ہوے تے ہور ہی نرم و نازک ہوندی ہے. اونے کوئی کبھی سخت کم نہیں کیتا ہوندا, لیکن ادھر ویکھیا جے میرے سونےا میرے پاک نبی دی محبت جیڑی ہے اے عورتاں نوں بھی مرد بنا چھڑ دی. ادھر ویکھیا جے ادھر ابو جہل جناب پتہ لگیا حضور گھر دے اندر نہیں ہے. مولا علی نو اپنے بسترے تے لٹا گئے نے. مولا علی پاک نو جا کے پوچھیا ابو جہل نے دس اے علی حضور کدھر چلے گئے نے؟ اگو بھی شیر خدا ہے, اگو بھی میرے نبی دا دیوانہ حضور دی تربیت آڑا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, اگو بھی علی ہے. علی مشکل کشا نے سینہ تانیا تے فرمایا مینوں پتہ ضرور ہے پر میرے سینے وچوں کڈوا کے وکھا تینوں پتہ لگے علی کنوں آکھ دے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, نعرہ مارو نعرے بھول گئے ہو سارے. گلی گلی نگر نگر, ہاتھ چاہ کے آنکھو, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. اوے ہاتھ چاہو گے ہاتھ ٹھلے کیوں چڑھ رہے ہو؟ مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. اساں الحمدللہ سننی ہیں, اسی خوشی ہونا ہے اللہ دے فضل و کرم نال. جی اساں جیڑے پاسے ٹراں گے ادھر ہی خوش ہونا ہے. ابو بکر ابو بکر, ہاتھ چاہ گے ابو بکر ابو بکر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ابو بکر ابو بکر, شکر ہے ماشاءاللہ. جی یہ چیزاں یاد رکھیا کرو اللہ دے بندے, کم والیاں چیزاں نے. سانو تے سبزی دے ریٹ دا ہی پتہ ہوندا ہے بس ہر روز, یا سبزی دا کی ریٹ, کل کی ریٹ سی پرسوں کی سی, یا برائلر دا پتہ ہوندا ہے. انہاں چیزاں دا بھی پتہ رکھیا کرو. حضور دے ہر صحابی دا نعرہ یاد ہوئے تاکہ پتہ لگے اے دل وچ نقش ہو جائے. غوث پاک سرکار دا مرید سی نا جی, انہوں صرف اپنے غوث دا نام ہی یاد سی بس. قبر وچ گئے نا, لکھیا بہجت اللہ سراری کہ قبر وچ گئے تے منکر نکیر پوچھا سوال دا جواب دے, مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ ماں دینو کا تیرا دین کو. تے غوث دے ملنگ نو ایک ہی گل یاد سی بس, ایک ہی گل یاد بس. مینوں بہتا نہیں پتا, مینوں اینا ہی پتا میں غوث دا نوکر ہاں بس. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پر نقش ہو جائے نا, اگر پاکوں کی چیزیں دل پر نقش ہو جائے نا تو پھر اللہ دے عذاب رو بھی ختم کر چھڑ دیا نے. جی سناواں گل پوری قربان جاواں. ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے جے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا یار مولا علی نے جواب دے دیتا. ابو جہل مایوس ہو گیا, لیکن علی نو کون چھیڑے؟ ہن خیال آیا حضور دا پہلا یار ابو بکر صدیق, چلو چلنے ہاں. جی او بھی گھر نہیں ہے پھر ابو بکر دے گھر دے اتے کو حملہ کرنے ہاں. ابو جہل عتبہ نو نال لیا, شیبہ نو نال لیا. ترمذی تے مسلم دے اندر روایت موجود ہے, توجہ رکھیا جے ذرا غور ہوئے. ابو جہل آیا, مکے دے سارے کافر آئے. حضرت اسماء فرماندیاں نے فرمایا میں گھر دے اندر کھانا پکا رہی ہاں, اپنے حضور دا کھانا پکا رہی ہاں, اپنے محبوب دا کھانا پکا رہی ہاں.
آ گئی, نقطے والی گل آ گئی. حضرت اسماء فرماندیاں نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا دو ہی گلاں نے یا اے کہنی مینوں نہیں پتا اے جھوٹ بن جانا ہے, اے جھوٹ بن جانا ہے تے جھوٹ بھی میرے حبیب نو پسند نہیں ہے تامی میرے حضور ناراض ہو جان گے. اگر جھوٹ ماراں گی تامی میرے آقا ناراض ہو جان گے. اگر اے آکھنیاں مینوں پتہ ہے میں اگر دس دینی ہوں حضور اوتھے بیٹھے رہے, اگر دس دینی ہوں تامی محبت دے اندر زوال آ جانا ہے کہ عاشق ہو کے اپنے محبوب دا پتہ دے چھڑے آئی, اپنے محبوب نو تکلیف اج رکھ دیتا آئی. ہن اگر نہیں دسنیاں, اگر اے کہنیاں کہ مینوں نہیں پتا تامی مرنیاں, اگر دس دینیاں تامی مرنیاں. ہن حضرت اسماء دے کول تھوڑا جیا وقت رہ گیا, ابو جہل پوچھتا ہے اے اسماء, اے ابو بکر دی بیٹی دس نہیں تے تینوں ماراں گے, تینوں سزا دیاں گے. ایک سردار دی بیٹی ہو کے تو گل کیوں نہیں پی دسنی ہے, ذرا غور ہوئے. ہن حضرت اسماء فرماندیاں نے میرے دل میں خیال آیا دسنیاں کہ حضور اوتھے بیٹھے نے تامی پریشانی ہے, اگر اے کہنی ہے مینوں نہیں پتا تامی جھوٹ بندا ہے, ذرا غور ہوئے. ہن فیصلہ ہمیشہ جدوں اوکھا ویلا ہوندا ہے پھر عقل جواب دے جاندی ہے, پھر ہمیشہ عشقی استاد بن جاندا. حضرت اسماء فرماندیاں نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ میں کی آکھاں, اگر آخنیاں حضور دا پتہ ہے اوتھے نے تے تاویں محبت وچ نقص لازم آوندا ہے, اگر کہنیاں مینوں نہیں پتا تے تاویں جھوٹ لازم آوندا ہے. حضرت اسماء نے دلیری کی تھی, فرمایا کوئی گل نہیں, نہ جھوٹ بولاں گی نہ حضور دا پتہ دساں گی. حضرت اسماء فرماندیاں نے فرمایا ابو جہلا ہاں مینوں حضور دا پتہ ہے, حضور کتھے نے, اگر تیرے کول طاقت ہے ہاتھ چاہو, ہاتھ سے آ کے بولو ذرا, ہاں مینوں پتہ ہے حضور کتھے نے جاننیاں, لیکن تیرے کول اگر طاقت ہے میرے سینے وچوں اے رات کڈوا کے وکھا. ادھر علی نے آکھیا انہوں نہیں آندے نبی دا غلام, جڑا مولوی دی تقریر تے بڑے شوق نال سنے تے ہاتھ چاہ کے آکھے مولوی صاحب بڑیاں دین دیاں گلاں کردے نے, بڑیاں سونیاں کردے نے, بڑیاں چنگیاں کردیاں نے, مولوی صاحب مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے, لیکن واری آ جاوے مولوی دے تے پرچہ ہو جائے. مولوی تو دین بیان کیتا ہی مولوی تے پرچہ ہو گیا, حق بیانی کرن دا انہیں حق بیانی کیتی, انہیں حکومت دے خلاف بولے, انہیں فلاں کیتا پرچہ ہو گیا. ہن کسے نے پوچھا مقتدی کولوں دس مولوی دا پتہ دے نہیں تے تینوں لے جانے ہاں, تے ساڈی قوم گیا نہیں, ہاں سرکار جاندی کرو جاندی, او بیٹھا جی, او لکا بیٹھا جی, او پیا جی. تے میں کیا سرکار چوری کھان والے مجنوں ہور نے سچے یارے گار, بولو سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے, تے سچا عشق غازی ممتاز قادری والا ہونا چاہیے نا. یہ کیا ہے, مولوی کو سننا تو بڑے شوق سے, لیکن جب مولوی پر کو بن جائے تو نا تو جانے تیرا کام جانے سانوں کی لگے تیرے نال, یہ کوئی بات نہیں. جس سے محبت کرو پھر پتہ چلے کہ ہمیں محبت ہے اس کے ساتھ. محبت مردہ نہیں ہونی چاہیے, رنا والی گادی محبت جن دے نال بندہ ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے آکھ دے مولوی صاحب اساں تینوں ایویں تھوڑا منیا, دین دی وجہ نال منیا تینوں, تے ہن جتھے ٹھلیں گا اوتھے کھلو کے دکھاواں گے, پتہ لگے گا بندہ کھلوتا ہے کوئی ذرا. ہے جی توجہ نہیں کیتی, ذرا اونچی بولو. صدقے جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے جے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اے غلامن جواب دے دیتا, فرمایا مینوں پتہ ضرور ہے لیکن دس نہیں سکنیاں. ابو جہل نو غصہ چڑھیا ہے, ایتھے میری گل تے غور ہوئے, ابو جہل نو غصہ چڑھیا, انہیں تھپڑ رکھ کے حضرت اسماء دے چہرے تے ماریا.
حضرت اسما سردار دی بیٹی دے چہرے تے تھپڑ وجیا حضور دے نا دا تھپڑ وجیا میرے پاک نبی دی غلامن دی صاحبزادی نو جدو تھپڑ وجیا ہے آقا دی غلامن دی کن دے اندر والیاں پائیاں ہوئیاں سن سونے دیاں والیاں سن جدو تھپڑ وجیا ہے سیدہ اسما تھلے پتھر تے جا وجیاں نے تھلے پتھر تے ڈگیاں نے بی بی پاک دے کن مبارک چو خون جاری ہو گیا ہے آپ دے کن مبارک چو خون جاری ہو گیا ہے چہرے دا ایک پاسا لال سرخ ہو گیا ہے ابو جہل کہنے لگا دس نہیں تے ہور ماراں گا میں تیروں حضرت اسما نے اکھاں میں چو پانی جاری ہے انج چہرہ اتاں کیتا ہے فرمایا ابو جہلا تو میں نو عورت سمجھ کے میں نہ کر جنہ مرضی مارنا ہی مار لے پر کدی یار دا پتہ نہیں دس سکنی اچھی بولا ذرا سبحان اللہ اینو آندے نے پیار اینو آندے نے محبت جھلیا آج دا پیار تے خسریاں والا پیار رہ گیا ہے تماشائی پیار رہ گیا میں کہ جھلیا آج مسلمان نظر نہیں آئے اے گلے تو اتے اتے پیار نظر آؤں ہے اندر کوئی پیار نہیں اندر دولت تے پیسے تے شہرت دا پیار ہے میں کہ جھلیا یا تے پیار کری نا جے کرنا ہی تے پھر گلے تو اتے نہیں ہونا چاہیے پھر دل والا ہونا چاہیے ان حضرت اسما دے کن جو خون جاری ہو گیا آپ رو رہی نے اکھاں میں جو آنسو جاری نے ابو جہل نے ویکھیا کیونکہ ابو جہل بڑا بڑا فراڈی بھی نال سی نالے ظلم بھی کر لیندا سی نالے ویکھدا سی اگر لڑائی دا سبب بندا سی پھر جلدی نال پیچھے ہٹ جاندا سی ہن ابو جہل نو پتہ لگیا میں تے سردار دی بیٹی نو تھپڑ مار بیٹھا ہاں غصے دے اندر آ کے انہاں دے کن چوں خون بھی جاری ہو گیا ہے تے دسدی بھی نہیں پئی ہے آندا ہے اپنے باقیاں نو آندا چلو پیچھے چلنے آئے نہیں دسدی ایندے جی خون جاری ہو گیا ہے اگر زیادہ مارنے تے پریشانی بن جانی انہاں دی برادری بھی آ جانی ہے انہاں دا قبیلہ بھی آ جانا ہے مکے دے اندر لڑائی پہ جانی ہے لہذا چلنے ہن توجہ رکھیا جے ابو جہل باہر چلا گیا ہے حضرت اسما دے کن چوں خون جاری ہوئے حضرت اسما توجہ رکھیا جے حضرت اسما پاک رضی اللہ تعالی عنہ بی بی پاک نے اپنے کن مبارک دا خون صاف فرمائے فوری ہاتھ چائے نے مولا دی بارگاہ دے اندر او میرے مالکا میں اپنے کن وچوں خون کڈوا لیا ہے لیکن یار دا پتہ نہیں دیتا او میرے مالکا میرا یار میرے تے راضی ہو جانا چاہیے اپنے جلدی نال چہرے تے روبٹا کیتا اپنے منہ نو لکایا تے ویلا روٹی دا ہو گیا کندا ویلا ہو گیا رات دا ویلا ہے حضرت اسما روٹی لے کے جا رہی نے توجہ رکھیا جے لکدیاں لکاندیاں یا غار دے اندر پہنچیاں نے اپنے چہرے نو چھپایا ہویا ہے کناں دے زخماں نو بھی چھپایا ہویا ہے کھانا سامنے رکھیا لیکن محبت دی وجہ نال اتھرو روکے نہیں گئے ہائے 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 اتھرو روکے نہیں گئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے توجہ رکھیا جے ادھر کھانا سامنے رکھیا ہے تساں جان دے ہو بیٹی جنہ بھی لکا لوے لیکن باپ ہمیشہ غم بوجھی جاندہ ہے حضرت صدیق اکبر نے نگاہ فرمایا بیٹی آج پریشان نظر آ رہی ہیں عرض کر دی ابو جی کوئی مسئلہ نہیں بس کھانا سی جنہیں پکایا ذرا تھکاوٹ ہو گئی اور کوئی مسئلہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے فرمایا اے نہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے کوئی گل ضرور ہے حضور پاک سرکار نظر نیوی فرما کے بیٹھے نے اے جن نگاہ ہوتا چاہیے فرمایا ابو بکر اما اسما پاک لکا کے کھلوتیاں نے نہیں دس رہی ہوں کھانا رکھیا تیرو بٹا رسک گیا ہے مفسرین فرماندے نے فرمایا
کپڑا تھوڑا جہا پیچھے ہٹیا تے زخم پھر تازہ ہو گیا. کپڑا زخم دے نال لگیا ہے, پھر کن دا خون جاری ہو گیا. جدو خون نکلے آئے حضرت صدیق اکبر کو برداشت نہیں ہویا, فرمایا بیٹی کی ہویا ہے؟ عرض کر دی آقا جی میں تسی یار نو راضی پہ کر دے جے ممی یار نو راضی پہ کرنی. اچھی بولو سبحان اللہ. اکھاں وچوں اتھرو جاری نے, توجہ رکھیا جے. اپنے اتھرواں دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر محبت دا اظہار پیاں کردیاں نے تے کیاں دیاں نے. مراداں لے کے چلے نے, مراداں لے کے چلے نے, سوالی رسول اللہ سوالی یا رسول اللہ. جڑا جڑا مراد لینا چاہتا ہے صدیق اکبر دی عظمت پہ بیان ہوندی ہے. حضور بھی خوش ہو رہے ہون گے, ذرا مل کے کہہ لو میرے نال, مراداں لے کے چلے نے سوالی یا رسول اللہ سوالی یا رسول اللہ. بھروچا میں رجولی وی اے خالی یا. بڑی ڈھلی نال سبحان اللہ کہیں دیو, مل کے کہہ لو. بھروچا میں رجولی وی اے خالی یا رسول اللہ اے خالی یا اے خالی یا. جڑے پری بیٹھے نے وہ نہ بولیا, جنہیں خالی لے کے بیٹھے نے وہ بولنا پینا ہے اے خالی یا اے خالی یا. اچھی بولو سبحان اللہ. حضرت اسماء پاک نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اکھاں وچوں اتھرو وگائے. میرے آقا پاک نے فرمایا اے اسماء میں جاننا وا تینوں کی ہویا ہے. اے اسماء میں جاننا وا تینوں کی ہویا ہے. تے حضور رحمت والے نے جدو غلام اتھرو وگاوے پھر حضور کدی خالی نہیں موڑ دے. میرے آقا نے اسے ویلے ہی ہاتھ چاہے نے, کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میرے آقا نے ہاتھ چاہے نے, حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ چاہے نے. حضرت اسماء دا ایک پاسا بھی سرخ ہویا پہ ہے, خون جاری ہویا کھڑا ہے کن مبارک دے وچوں. میرے کریم آقا جان گئے نے میری غلامن نے قربانی دیتی ہے میری خاطر. میرے آقا نے ہاتھ چاہ کے فرمایا میرے مولا تو جاننا میں اب باپ نے بھی میری خاطر قربانی دیتی ہے, دھی نے بھی میری خاطر قربانی دیتی ہے. او میرے مولا اینا دا اجر قیامت نو تو عطا فرمانا. تے تانوں پتہ ہے بس محبوب دے ہاتھ اٹھن دی دیر سی, حضرت اسماء خوشی نال مسکرا پیاں نے, عرض کردیاں نے آقا بس یہی تلاش سی میرے ہاتھ تواڈے ہاتھ اٹھ جاون. ہائے ہائے ہائے, اچھی بولو سبحان اللہ. ایک چکڑ بھریاں ایک چکڑ بھریاں تیرے در تے کھڑیاں
حضور دی بارگاہ دے اندر صرف دل چلدا ہے. میرے آقا دل ویکھدے نے جھلیو. میں ہاتھ بن کے آکھاں گا اج اساں اپنی اولاد موتی اولاد اپنی اولاداں نو برباد کر دیتا ہے کافراں دی تعلیم دے پیچھے. ہر کوئی کہندا ہے نوکری لگ جاوے جھلیا. میری گل بھاویں کوڑی لگے لیکن دل دے اندر تھاں ضرور دے آ جے, کیونکہ صدیق اکبر دی قربانی نو بیان کیتا ہے. میں رہ نہیں سکنا, میں سچی گل کرنی ضروری ہے. او جھلیا اج نوکری دی خاطر عزت جیسی قیمتی چیز بھی نیلام کر دیتی ہے مسلمان نے. او مسلمان دی بچی جن دے ربٹے نو بھی کدی غیر نہیں ویکھیا سی, اج کافراں دیاں نوکریاں دی خاطر بساں دے اندر ذلیل پئی ہوندی ہے, اج جہازاں دے اندر ذلیل پئی ہوندی ہے, بازاراں دے اندر ذلیل پئی ہوندی ہے. جھلیا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ کے آیا واں. اج جمعے دے اندر جدوں سفر میں پہ کرنا سا ہنے عارف والے دے اندر میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے نکا جہا بچہ سکول پڑھن والا ایک پاسے بیٹھ کے سگریٹ پیا پیندا ہے. میں کہ جھلیا اج ساڈے بچیاں دیاں جوانیاں بھی برباد کر دتیاں نے. اے کیڑی تعلیم ہے جن نے بچے نو جیون دا بھی ول نہیں سکھایا. اینو تعلیم نہیں آکھدے. اگر تعلیم ویکھنی ہے او تعلیم ہے جن نے حسن حسین بنایا. کون سی یہ تعلیم ہے؟ کیا یہ تعلیم ہے؟ گلی گلی نگر نگر سکول و کالج کھلے ہوئے ہیں. اگر یہی تعلیم ہے تو ہمارے اندر شعور کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے بچوں کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے سوچ کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ تو پتا چلا یہ کوئی تعلیم نہیں ہے, کیونکہ تعلیم یورپ کے کلیساؤں میں نہیں ملتی. تعلیم کے لیے یورپ کا دروازہ کھٹکانے والے اپنی عزتوں کو نیلام کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کی دین و دنیا برباد کر دیتے ہیں. ارے تعلیم اگر لینی ہے تو یورپ کا دروازہ نہیں, میرے علی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. آج مولوی کی بات سمجھ کر اس کو اگر ٹال دیا جائے گا تو ٹھیک ہے, ٹال دیا جائے, کوئی بات نہیں, کوئی پرواہ نہیں. مولوی کا کام کھینچ کر لانا نہیں ہے. مولوی کا کام ہے اپنے دل سے اپنے اندر کی پکار بیان کر دینا. اور یاد رکھو اگر اپنی اولاد کو آج نہیں سنبھالا جائے گا تو شیر کے گھر کے اندر گیدڑ آ جائیں گے. اور آ رہے ہیں. ہماری زندگی دیکھیں اور ہمارے باپ دادا کی دیکھیں, کتنا فرق ہے. اب ہماری آگے ہماری اولاد کی زندگی اور ہمارے اندر فرق دیکھیں گے. آگے ہم قبروں کے اندر دیکھیں گے جا کر کے کیا ہوتا ہے. وہی نسلیں جن کے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, ان کے گھروں کے اندر کلیساؤں کی تعلیم ہوگی, ان کے گھروں کے اندر کلیسے بن جائیں گے, ان کے گھروں کے اندر بت پرستی آ جائے گی. اور آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نوکری دی خاطر میں اپنا پتر پڑھا رہے ہیں. میں کہ افسوس, یہی مسلمانی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ بچے کو ہم نے پڑھانا کیا ہے. ارے چھوڑ دو, کیا نوکری کے بغیر جو لوگ ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو کچھ نہیں ملتا؟ سب کچھ ملتا ہے. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا اپنے بچوں کے مستقبل کی سوچو کہ ہم قبر میں جائیں گے, جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ آج وقت ہے, ہمارے ہاتھ میں رسی ہے, ہمارے ہاتھ میں ڈور ہے, جیسے چاہیں اپنی اولاد کو بدل سکتے ہیں. تو آئیے اپنی اولاد کو بدلنے کی کوشش کریے. اولاد کو بدلنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ الف انڈا بے بکری بے بلہ, یہ مسلمان کی تعلیم نہیں ہے. مسلمان کے بچے کی تعلیم ہے الف اللہ. بچے کی یہ سوچ پیدا کرو اپنے دل کے اندر, اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کرو, ورنہ قیامت کا دہاڑ ہوگا یہی بچے ہمارے گرابان پکڑے کر کہیں گے ابا تو نے تو اسلام سمجھ لیا تھا, ہمیں کیوں نہیں سمجھایا؟ ہم سمجھتے تھے کہ تعلیم کافر کے پاس ہے, تو نے کیوں نہیں بتایا کہ تعلیم تو علی کے پاس ہے؟ قیامت کے دن بچی ہمارا گریبان پڑے گی. جس بچی نے بازار کے اندر اپنی عزت کو رولا ہوگا نا, قیامت کو وہ باپ کا گریبان پکڑ کر کہے گی ابا تو سبب تھا میرا بازار کے اندر بھیجنے کا, تو سبب تھا, تو کہتا تھا نوکری لگ جائے گی فلاں ہو جائے گا. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, اگر یہ کڑوی بات ہے لیکن یہ میرے حضور کی غیرت مندانہ بات ہے, اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اولاد جیسی قیمتی نعمت اس جگ میں نہیں ہے. اپنا مستقبل سوچو. لکھا ہوتا ہے کتاب, اوپر بورڈ لگے, میں نے ابھی بورڈ پڑھا, انہوں نے کہا جی پڑھو گے نہیں تو مستقبل کیسے سوارو گے؟ میں کہا 70 سال تھے تو ہماری قوم پڑھ رہی ہے. کتنے سال ہو چکے ہیں پاکستان بنے کو؟ 80 سال ہو چکا ہے. تو اتنے سال ہے پاکستان بنے کو, اس وقت سے یہ تعلیم جاری ہے. تو ابھی مستقبل نہیں بن رہا ہمارا. ابھی ہم دنیا کے لیے بھی لڑ رہے ہیں, ہمارے پاس دنیا بھی پوری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس.
ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر رو رہا ہے. یہی مستقبل ہے؟ مستقبل یہ نہیں ہے. مستقبل یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم نے صلاح الدین ایوبی بننا ہے. ہمارے بچوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن نبی کی ناموس سے غداری نہیں کر سکتے ہیں. یہ بچوں کا مستقبل ہے. بچوں کا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہماری ایک دکان ہے باپ کی تو ہم نے 2 بنانی ہے, ہمارے باپ کی 1 قلعہ جاگیر ہے ہم نے 4 قلعے بنانی ہے. یہ کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے کہ اللہ نے ہمیں صلاح الدین ایوبی دیا تھا, میں نے بھی صلاح الدین ایوبی بننا ہے. اللہ نے ہمیں غازی ممتاز قادری دیا تھا, میں نے بھی غازی کا نقش قدم اپنانا ہے. یہ بچوں کا مستقبل ہے. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو بچے بھوکا رہنا تو گوارا کریں گے لیکن حضور کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. تو اندے واسطے کی کرنا پینا ہے؟ اپنے بچیاں نو جمعے تے لے آندیا کرو, اپنی اولاد نو کھچ کے لے آندیا کرو. چھوٹے بچے بھی ہون نا بھاویں تنگ بھی کردے ہون, اولاد نو جمعے تے لے آندا. ہو سکتا ہے بچے دے دل دے اوتے کوئی گل اثر کر جائے. اپنی اولاد کو نماز کے لیے ساتھ لے کر جائیں. چھوٹا بچہ بھی ہو تب بھی ساتھ لے کر جائیں. ہر نیکی کے کام میں بچے کو ساتھ رکھیں. اور جب گھر جائیں تو اپنے بچوں کو علیحدہ وقت دیا کریں. اپنی بچیوں کو بٹھا کر, اپنے بچوں کو بٹھا کر سب کچھ ان کے سامنے دین کے واقعات. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں, فرمایا حضور کی زندگی کے اندر حضور نے کتنے غزوات لڑے, کتنی جنگیں لڑی؟ 27. کتنی لڑی بولو؟ بولے بھائی کتنی لڑی؟ 27 جنگیں لڑی. حضرت صدیق اکبر سرکار کی عظمت کے حوالے سے بس ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. کتنے غزوات لڑے حضور نے؟ 27. تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں, فرمایا میں نے اپنے گھر کے اندر, جس گھر کے اندر میں نے پرورش پائی ہے وہ کون سا گھر تھا؟ میرے علی کا گھر تھا نا. اور امام زین العابدین کا گھر کون سا تھا؟ علی کا تھا نا. تو فرمایا جس گھر میں میں نے پرورش پائی ہے, یہ لفظ میں اب ایسا بول رہا ہوں لیکن اس کو دل میں جگہ دینی ہے, یہ میرے علی کے گھر کی بات ہے. امام زین فرماتے ہیں, فرمایا جس طرح گھر کے اندر ہمارے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی نا, اسی طرح ہماری دادی جان, کون ہے بلا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. فرمایا اسی طرح جس طرح قرآن گھر پڑھا جاتا تھا نا ہمارے گھر کے اندر, اسی طرح ہماری دادی جان ہمیں سامنے بٹھا کر نا حضور کے غزوات سناتی تھی. اور 27 غزوات پورے کے پورے سنائے جاتے تھے, پورے کے پورے. جب ختم ہو جاتے تو میری دادی جان پھر دوبارہ شروع کر دیتی. اور میں نے ایک دن پوچھا, اماں جان آپ تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور حضور کے غزوات بھی سناتے ہیں, بس قرآن کی تلاوت کافی نہیں؟ تو میری دادی جان فرماتی, فرمایا بیٹا قرآن بھی پڑھا کرو, اگر حضور کی جنگیں پڑھو گے نا تو آپ کے دل کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا. حضور کی جنگوں کو گھر کے اندر بیان کیا کرو. کبھی حضور کا غزوہ بدر بیان کیا کہ میرے حضور نے اس طرح تلوار اٹھائی, میرے حضور نے اس طرح زیرہ کو پہنا, میرے حضور ایسے لگتے تھے جیسے 14ویں کا چاند آ رہا ہے. بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو. یہ نہیں ہے کہ آج تو پتر انگریزی پڑھ کے آیا ہے, آج جی میں کو نہیں پڑھی, اور چھوٹا چال ہے تو انگریزی کیوں نہیں پڑھی ہے؟ چلے ہو ہاتھ بن کے میں آکھاں گا. نبی کے غزوات گھروں میں بیان کرو, قرآن کی تلاوت کراؤ, انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر وہ برکتیں آئیں گی جو ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں. دعا منگو اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدا و صدا